الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر 5 ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر 5 خصوصی کرم فرماتا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ اب دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی کرم، میری امت پہ جو چیزیں 5 خصوصی کرم اور فرمائے ہیں تو وہ مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ وہ 5 خصوصی کرم کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا جو ہے، حضور علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف کیا ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ 5 خصوصی نظر کرم سے ایک پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری، نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا، دوسرا خصوصی کرم کیا ہے؟ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ قربان جائے نبی پاک علیہ التسلیم کے فرمان پر، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ التسلیم کے امت کو کتنے کرموں اور کتنے خصوصیات سے نوازا۔ پہلا تو یہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب اس کی طرف فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب روزے دار شام کے وقت افطاری کے ٹائم جب بیٹھ جاتا ہے اور اس کی منہ کی جو خوشبو ہے، بو ہے، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کی یہ جو بھوک کی وجہ سے یہ سانس سے یہ خوشبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مشک اور خوشبو بھی اس کے مقابل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ عزیز ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جو نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر رات، ماہ مقدس میں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے جو میری امت کے لیے کیا ہے فرشتے، اور جو روزے دار کے لیے فرشتے دن اور رات کیا ہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ 5 خصوصی کرم میں سے چوتھے نمبر پہ نبی کریم علیہ التسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ حکم کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا نبی کریم علیہ التسلیم کی امت پر انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب یہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر حضور نے فرمایا کہ یہ 5 خصوصی کرم ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور 5واں وہ خصوصی کرم یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، کیا ہے؟ ماہ مقدس آئے گا، اور یہ تو ایک مہمان کی حیثیت ہے کہ 30 دن ہیں، 30 دن جو ہے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایک روزہ رکھیں اور
بہت ہی جلتی آنن فانن کہہ کے ماہ مقدس چلا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں رمضان کی آخری رات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ کیا حضور نے فرمایا جب اللہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ یہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے تو ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا مزدور جب مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ آج یہ ہمارے زمانے کے اندر یہ طرح طرح کے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مسائل بھی ایسے آتے ہیں کہ لوگ آج بیچارے غریب لوگ جو ہیں مزدور طبقہ جو ہے ان کو کسی کام کے اندر لگا دیتے ہیں، اور جب صبح سے لے کر ایک بیچارہ غریب مزدور انسان جب وہ مزدوری کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، تو جس کا کام کر رہا ہوتا ہے سب نے ان میں سے کچھ حضرات جو یہ کام کرتے ہیں تو اس نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کریں اور اس پہ غور کریں کہ شام کو یہی جواب ملتا ہے مغرب کو کہ آج ہمارے پر پیسے نہیں ہیں، کل جب کام کے لیے آنا تو لے لینا۔ خدا را وہ جو غریب بندہ ہے، غریب شخص ہے جو ایک دن کی تازی کر کے بچوں کا راشن لیتا ہے، آپ نے تو بول دیا آج نہیں کل آ جانا، تو وہ اس دن کا ذمہ دار کون ہے؟ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے دینے چاہیے، حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے۔ اور باقی یہ نہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر دو، نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ آج یہ جو ہم مکا دیتے ہیں ان کے ساتھ طے ہو جائے تو ان سے تھوڑا بڑھ کر دیں، اور یہ آپ کی اس غریب کے ساتھ شفقت ہوگی اور آپ کی محبت ہوگی۔ شفقت اور محبت آپ کریں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، کسی انسان کا دل خوش ہو جائے تو آپ کی کامیابی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ 5 خصوصی کرم اللہ مجدہ الکریم نے نبی کریم علیہ و تسلیم کی امت پر فرمائے، اور روزانہ 10 لاکھ کیا ہے اس ماہ مقدس میں روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، کیا ہے اللہ مجد الکریم کے فرشتے خوشی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اسے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا، کیا ہے جو ماہ مقدس کے روزے رکھتا ہے آخری رات میں اللہ تعالیٰ اور عید الفطر کی رات کو فرشتے خوشی کرتے ہیں، اللہ اپنی تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو کیا ہے بخش دیا ہے۔ یہ کنز الاعمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزہ افطار کے وقت کیا ہے جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ
اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی کنز العمال کے اندر حدیث پاک کیا ہے موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ مجد الکریم جو ہے نا، اللہ کی رحمت جو ہے نبی کریم علیہ و تسلیم کی امت پر کتنے خصوصی کرم فرما رہی ہے، کتنے لوگوں کو بخشا جا رہا ہے۔ اور رمضان کریم کے اندر اور اس کو بطور وظیفہ انسان ہر جو دوست میری یہ گفتگو سن رہا ہے پڑھا کریں۔ اور رمضان کریم کے اندر سورۃ اخلاص بخشش کا بہانہ، یعنی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، رمضان شریف کے اندر اس کا بھی کثرت سے پڑھنا یہ بھی کیا ہے، ایک بخشش کا کیا ہے، یہ بہانہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ قربان جائیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پہ فرماتے ہیں، اگر اللہ مجد الکریم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو ان کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتا اور محبوب کی امت کو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت نہ عطا فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ مقدس میں سورۃ اخلاص کا ورد کے ساتھ پڑھنا اور ان کو پڑھتے رہنا یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ ہے اور بخشش کا ایک کیا ہے، ذریعہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان کہ اگر محبوب کی امت کو عذاب اللہ نے دینا ہوتا تو ان کو انعام میں رمضان ماہ مقدس نہ عطا فرماتا اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد نہ فرماتا۔ لہذا ان کو پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک بخشش کا، سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا بخشش کا ایک کیا ہے، بہانہ ہے اور بخشش کا ایک کیا ہے، ذریعہ ہے۔ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، کیا ہے، ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہدایت بخشش کا یہ شعر ہے، ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ مجد الکریم نے کتنا نبی کریم علیہ و تسلیم کی امت کے اوپر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اور اتنے خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ اور آج یہی ماہ مقدس قرآن کریم نے جس طرح فرماتا ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس کو پائے بس چاہیے کہ وہ کیا ہے، روزے رکھے، کہ آج اگر کوئی انسان اپنی غفلت کی وجہ سے اس ماہ مقدس کو زندگی میں پالے اور روزے نہ رکھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر سکے تو وہ بدبخت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ماہ رمضان المقدس کے مہینے کو تو پائے لیکن وہ نیکیاں کر کے اپنے گناہ نہ بخشا سکے۔ یہ دیکھیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور اللہ تعالی اس ماہ مقدس کے مکمل طور پر روزے رکھنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ جو نبی کریم علیہ و تسلیم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی کرم فرمائے اور ان کے علاوہ اتنے لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں بخش دیتا ہے۔ روزے دار کی جو سانس نکلتے ہیں وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے۔ یہ دیکھیں ہم پر نبی کریم علیہ و تسلیم کی وسیلے سے ہم پر یہ رحمتیں ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتا اور نماز نہیں پڑھتا اور تراویح نہیں پڑھتا تو پھر اس کو اکیلا بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں نبی کریم علیہ و تسلیم کے فرمان پہ اوپر عمل کر رہا ہوں یا نبی کریم علیہ و تسلیم کے فرمان کو چھوڑ رہا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔